شروع کر دیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو آپ بھول جاتے ہیں اور عیاشی کی طرف جانے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ اس کے رسول کی دعوت میں جان ہوتی ہے, وہ دلائل پر مبنی دعوت ہوتی ہے, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تم فالو کرو گے تو یہ جزا ملے گی, اور اس کی مخالفت کرو گے تو یہ سزا ملے گی, اور اس کو اللہ تعالیٰ براہین سے اور دلائل سے ثابت کرتے ہیں. لیکن جو گانے اور موسیقی سننے کے عادی لوگ ہیں, وہ صرف آوازوں کو دیکھ کر اس کے سروں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے سروں کے پیچھے بھاگ کے قرآن کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جس طرح سے چاہے لوگوں کے قدم کو اکھاڑ, وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور پورا زور لگا دے, یعنی اپنے لاہو لشکر, اپنے گھڑ سوار اور پیادہ پا سپاہیوں کو کھینچ کے لیا انسانوں کے مقابلے میں. یہ کنایا ہے, یہ یعنی ایک محاورہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنا لاہو لشکر لا کے تو یہ کام کر لے, اکیلا نہیں کر. تو اللہ نے بھی شیطان کو گویا قیامت تک کھلی مہلت دے دی کہ تو پورا زور لگا دے, جس طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کے اور دنیا کو مزین کر کے, اور کس مختلف طریقوں سے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور ان کے مالوں اور اولاد میں بھی شریک ہو جا. کیا مطلب مال میں شرکت کیا ہے؟ کہ مال جو اللہ کے قرب کا ذریعہ تھا, جس کو جتنی زیادہ نعمتیں ملیں اس کو تو چاہیے نا کہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرے, بھائی اللہ نے مجھے مال دیا, تو مال میں بھی شرکت کر لے. کیا مطلب ان کا مال ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا دے. اور اولاد میں بھی شرکت کر. اولاد ملنے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت ہے تو ہم اور اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن اولاد میں بھی تو اپنا حصہ ڈال دے. کیا مطلب یہ اولاد بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جائے. کتنے لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. وعدہم, اور ان سے وعدے بھی کر. کیا مطلب برائی کے راستے پہ ڈال کے نا لمبی لمبی امیدیں دلا ان کو, وعدے کر کہ تم یہ گناہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا, اس سے ڈپریشن ختم ہوگی. آپ دیکھ لیں ہر گناہ کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ انسان اس کو غلط قسم کے تانے بانے ملا کے نا اس گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے. اور نشہ کرنے والے وہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری سٹریس ختم ہو جائے گی, زنا کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈپریشن ختم ہو جائے گی, اور عیاشی ہم کریں گے تو پھر یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اللہ نے فرمایا ان سے وعدے بھی کر تو, یعنی اللہ گویا اس کو, یہ تحدید کہلاتا ہے یہ عمل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو پرمیشن دے رہے ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو اجازت مانگی ہے نا کہ میں ان کو گمراہ کرتا ہوں, تو ہر طریقہ استعمال کر لے. باقی اس پہ ایک شیطان کو سزا ملے گی کہ تو نے ان طریقوں کو استعمال کیوں کیا. اس کی مثال ہے جیسے کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہو نا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا, تو آپ کہتے ہیں بھائی تو جو کر سکتا ہے کر لے. تو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ میری طرف سے اجازت ہے, مطلب یہ کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں ہوں, اگر مقابلہ ہے تو پھر کر کے دیکھ, صحیح طرح سے کر. تو شیطان نے بھی جب کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میں یہ کروں گا, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا تیرا مقابلہ ہے, تو نے جو کرنا ہے وہ تو کر کے دکھا. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ دو باتیں فرمائی. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اللہ نے ہمیں تنبیہ کر دی کہ دیکھو شیطان تم سے جو بھی وعدے کرے گا دھوکے پر مبنی ہوں گے. وہ بڑے سنہری باغ تمہیں دکھائے گا کہ ویژن ہے, جیسے آج کل جو مذہب کو نہیں مانتے نا موٹیویشنل اسپیکر, وہ جس طرح کے فضول دعوے کر رہے ہوتے ہیں, پھر یہ ہو جائے گا پھر یہ ہو جائے گا, اور حالانکہ ان کی دعوت میں خدا کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا اور جنت جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا, اور بڑے بڑے سنہری باغ دکھائے گا. لیکن وہ باغ دکھاتے ہیں سنہری باغ بڑے بڑے, یعنی جو مذہب کو نہیں مانتے موٹیویشنل اسپیکر, آپ دیکھیں وہ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیسے بڑے بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو اللہ کو بھلا کے یا اللہ کی نافرمانی کر کے جتنے بھی وعدے ہیں, جتنے بھی سنہری مستقبل ہیں اور کامیاب مستقبل ہیں, یہ سب شیطان کے وہ دھوکے ہیں, شیطان کے وہ وعدے ہیں جو نرے دھوکوں پر مشتمل ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے شیطان سے کیا کہا, شیطان نے جب کہا نا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا, تو اللہ نے کیا کہا, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, تو پورا زور لگا دے ان کو گمراہ کرنے پر, لیکن میرے جو بندے ہیں تیرا ان پر زور نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ وکفیٰ بربک وکیلا, تیرا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. یعنی جو اللہ پہ اعتماد کریں گے, توکل کریں گے, اور یہ عزم کریں گے کہ ہم نے شیطان سے دوستی نہیں کرنی, تو پھر اللہ ان کو بچائے گا. پورا زور بھی تو لگا دے گا, تیرا وہ زور ان پر نہیں چلے گا. ربکم الذی یزجی لکم الفلک, پھر آگے اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کی باتوں میں آتے ہو, اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھو. ربکم الذی, تمہارا رب تو وہ ذات ہے, یزجی لکم الفلک, جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے, فی البحر, سمندر میں, لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو. کیسے سمندروں کے ذریعے تمہیں وہ روزی پہنچاتا ہے. انہ کان بکم رحیما, واقعی وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, اب جب سمندر کی بات آئی, سمندر کی روزی کی بات آئی, تو اللہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی حالت دیکھو, جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, طوفان آ گیا, بھنور کا شکار ہو گئے, ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ, تو سب غائب ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے. یعنی اللہ پھر تمہیں یاد آتا ہے. اس وقت تمہارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت اور یہ ہمارے معبود ہماری مدد نہیں کر سکتے. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ, لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف, أَعْرَضْتُمْ, تو تم دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو, دوبارہ اعراض کرتے ہو.
वकार अल इंसानु कफूरा, और इंसान है नाशुक्रा। तो ये एक मिसाल है। इस मिसाल में हर वो शख्स दाखिल है जब कोई मुसीबत थी तो अल्लाह को याद कर रहा था, और जब अल्लाह ने वो मुसीबत दूर कर दी तो वो अल्लाह को भूल गया। आगे अल्लाह फरमाते हैं, तुमसे जब मुसीबत खत्म होती है और उस वक्त तुम अल्लाह को भूल जाते हो तो क्या तुम बेखौफ हो गए कि अल्लाह तुम्हें खुशकी में नहीं धंसा सकता? जमीन में, समंदर में तुम्हें डर था कि हम हलाक हो जाएंगे, उस वक्त अल्लाह को पुकार पुकार के दुआएं मांग रहे थे, और खुशकी पे आके तुम अल्लाह को भूल गए। तो अफा अमीन तुम, तो क्या तुम बेखौफ हो गए? आई यखसिफा बिकुम जानिबल बर, कि वो खुशकी की जानिब में तुम्हें धंसा दे। जमीन में जलजले भी तो आ सकते हैं। औ युरसिला अलैकुम हासिबा, या खुशकी में तुम्हारे ऊपर कोई पत्थरों का तूफान भेज दे, जैसे उसने पिछली उम्मतों पर भेजा है। सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला, फिर तुम अपने लिए कोई मददगार और दोस्त नहीं पाओगे। अम अमीन तुम, या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो, अन युईदकुम फीही तारतन उखरा, कि अल्लाह तुम्हें दोबारा यादा करके दोबारा समंदर में ले जाए। जैसे होता है ना कि एक आदमी बड़ी शदीद बीमारी थी, अल्लाह को बहुत याद किया, अल्लाह से बड़े वादे कर लिए उसने कि अब मैं ऐसा करूंगा, मैं अच्छा बनूंगा, और जब अल्लाह ने ठीक कर दिया तो दोबारा बदमाशियों पे आ गया। तो अल्लाह कह रहे हैं कि तुम्हें ये कैसे यकीन हो गया कि दोबारा ये बीमारी नहीं आ सकती, दोबारा वो मुसीबत नहीं आ सकती? तो जब तुम समंदर में थे और तूफान के खौफ से तुम अल्लाह को पुकार रहे थे, अब जब